الف لام چمبے دی بوٹی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد۔ خواتین و حضرات، ابیات باہو کی یہ 25ویں نشست ہے، یعنی پارٹ 25۔ اس میں اس کتاب کے 120 سے لے کر 124 تک 5 ابیات ہوں گے اور 5 ہی حرف عین کے ہیں۔ علم و باج فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کنوں بیگانہ ہو، غفلت کنوں نہ کھلے اسو پردے دل جاہل بت خانہ ہو، میں قربان تنہا تو باہو جنا ملیا یار یگانہ ہو۔ ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں یا نیا کام شروع کرتے ہیں یا کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں علم یا معلومات حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں، بھول نہ جائیں۔ مثلاً آپ پہلے کراچی نہیں گئے تو کراچی جانے کے لیے آپ کو کون سی بس سے جانا ہے، ٹرین سے جانا ہے، بائی ایئر جانا ہے، کہاں جا کے اترنا ہے، کون سی ٹیکسی لینی، ایسی آپ معلومات حاصل کریں گے تو پھر آپ سفر کا آغاز کریں گے۔ آپ کسی شخصیت یا کسی آدمی سے دوستی کرنے چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اور کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی چھان پھٹک کر اچھی طرح معلومات حاصل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے روٹیاں پکانے والا توا لینا تو اس کو بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کی بھی معلومات حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کسی بھی چیز پہ کو چلنے کے لیے، کسی چیز پہ کو حاصل کرنے کے لیے اس کے متعلق معلومات، جسے علم کہا جا سکتا ہے، حاصل کرنا ضروری ہے۔ شریعت کی 2 حدیثیں ہیں جو بغیر علم زہد اختیار کرتا ہے، یعنی علم کے بغیر زہد و ریاضت پہ بیٹھ جاتا ہے اور دن رات عبادت کرتا ہے، وہ آخری عمر میں کافر ہو کر مرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جس نے علم کے بغیر زہد کیا، جس نے جو پڑھنا ہے پڑھ رہا ہے، وہ جس کی وہ ریاضت کر رہا ہے، جو وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، اس کے علم کے بغیر زہد کیا تو آخری عمر میں پاگل ہو جائے گا یا پھر کافر ہو کر مرے گا۔ دیوانہ پاگل کوئی کہتے ہیں۔ تو حضرت سخی سلطان بہو اس بیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر فقر حاصل کرنا چاہتا ہے، فقر کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے، تو پہلے اس کا ظاہری علم حاصل کر، اس کے متعلق وہ کتاب سے پڑھ کہ یہ کیا چیز ہے۔ جب تجھ پر کوئی حال کھلے تو پاگل نہ ہو جائے، یا تو اس کو چھوڑ نہ دے، یا تو گھبرا نہ جائے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پہ یہ حال کھلے گا۔ اگر میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنے فقر اختیار کیا ہے، مرشد کے بغیر تو فقر ہو ہی نہیں سکتا، تو اختیار کیا ہے، یہ تب علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم باج بغیر فقر کماوے راہ فقر پر چلتا ہے، کماوے کافر ہوتا ہے، مرے کافر مرتا ہے دیوانہ یا پاگل ہو کر، ٹھیک ہے۔ اگر علم کے بغیر راہ فقر پر وہ چلتا ہے تو کافر اور پاگل ہو کر مرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص علم کے بغیر راہ فقر پر سفر کرتا ہے وہ کافر اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ سہ وریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کنوں بیگانہ ہو، سہ سینکڑوں وریاں سالوں دی کی کرے عبادت کرے رہے اللہ کنوں اللہ سے بیگانہ ہو، یعنی کہ اللہ کی ذات اسے کوئی نظر نہ آئے۔ بیگانہ تو مراد ہے کہ اللہ کی ذات سے نہ محبت ہو، نہ پیار ہو، نہ عشق ہو۔
ٹھیک ہے، اگر وہ سینکڑوں سال عبادت کرتا رہے اور اللہ سے وہ پہچان ہی نہ سکے، اللہ کو پا ہی نہ سکے، اس عبادت کا کیا فائدہ؟ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اگر کوئی مرشد کامل اکمل کے بغیر 100 سال تک بھی عبادت کرتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ بیگانہ سے مراد ہے کہ معرفت کے بغیر عبادت۔ یہاں پہ اگر کوئی مرشد کامل اکمل کے بغیر 100 سال تک بھی عبادت کرتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، غفلت کنون نہ کھلے اسو پردے دل جاہل بت خانہ ہو۔ غفلت کنوں سے نہ نہیں کھلے اسو کھلیں گے پردے حجابات دل جاہل اندر سے جاہل بت خانہ ہو، یعنی کہ بت خانہ ہوتا ہے یہ جو اوپر پیرا ہوا سہ وریاں دی کرے عبادت اللہ ہے، اللہ کو نہ اس کا یہ حصہ ہے کہ غفلت کے پردے اس کے نہیں کھلیں گے، اور دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بیگانہ ہی رہے گا، جاہل رہے گا یا اللہ تعالیٰ سے بیگانہ رہے گا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، تمام عبادات کے باوجود اس کے دل کے حجابات دور نہیں ہوں گے اور وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا، یعنی جیسا اس نے شروع کی تھی عبادت ویسا ہی رہے گا، اینڈ پہ اٹھے گا، یعنی اللہ کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا یار یگانہ ہو۔ میں قربان تنہا ان کے تو ان باہو جنہ جن کو مل گیا یار میں نے محبوب، یگانہ بے مثل بے مثال محبوب۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا، میں ان کے قربان جاؤں جنہیں بے مثل اور بے مثال محبوب مل گیا، یار مل گیا۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، میں ایسے طالبان مولا کے قربان جاؤں جن کو وصال الہی نصیب ہو گیا اور وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ وصال الہی کے لیے، وحدت کے لیے پارٹ 7 ہے، اس کو دیکھ لیں، اس میں تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وصال الہی کیا ہوتا ہے، معرفت کیا ہوتی ہے، فنا فی اللہ بقا باللہ کیا ہوتا ہے، فنا فی ہو کیا ہوتا ہے، وحدت کیا ہوتی ہے، پارٹ 7 میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ 121واں بیت ہے۔ عقل فکر دی جا نہ کائی جتے وحدت سر سبحانی ہو۔ نہ اتھے ملا پنڈت جوشی، نہ اتھے علم قرآنی ہو۔ جد احمد احد وخالی دتی تاں کل ہوئے فانی ہو۔ علم تمام کیتوں نے حاصل باہو، کتاباں ٹھپ آسمانی ہو۔ عقل فکر کی وہاں گنجائش نہیں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدت کا راز سر راز ہے، وہاں عقل اور فکر کی کوئی کام نہیں کرتی جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدت کا راز ہے۔ میں پہلے بھی بیت میں بھی کہہ چکا ہوں، پارٹ 7 دیکھ لیں، وحدت کا دیکھنا ہو۔ وصال الہی وحدت وغیرہ ایک ہی ہو جاتا ہے۔ وصال الہی مطلب وصال ہو جانا، ایک ہو جانا۔ وحدت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہو جانا، ایک ہی چیز ہے۔ پارٹ 7 دیکھ لیں، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ عقل فکر، عقل تو عقل ہوتی ہے، فکر کا بیان میں نے کیا ہے پارٹ 20 میں، تفکر اور فکر کا بیان پارٹ 20 میں کیا ہے، وہ دیکھ لیں۔ عقل فکر دی کی جگہ نہ نہیں کائی کوئی۔ عقل فکر کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے جتھے جہاں وحدت سر سبحانی ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدت کا راز ہے، وہاں عقل اور فکر کوئی کام نہیں کرتی۔ نہ اتھے ملا پنڈت جوشی، نہ تو وہاں پہ علماء کرام ہیں، نہ پنڈت ہیں یعنی مذہبی رہنما ہیں، جوشی نہ و نجومی وغیرہ پامسٹ وغیرہ مستقبل حال بتانے والے، یہ بھی پیر بنے ہوئے نا آج کل، تو وہ ہیں
ਨਾ ਉੱਥੇ इल्म कुरानी हो, ना ਉੱਥੇ वहाँ इल्म कुरानी कुरान का इल्म है, ना ही वो वहाँ पर कोई कुरान का इल्म है। जब अहमद, हजूर का ज़मीन पे नाम मोहम्मद है, आसमानों पे आपका नाम अहमद है। आहद अल्लाह पाक का नाम है, यकता। जद अहमद आहद विखाड़ी दिती, दिखाई दिया, विखाड़ी दिखाई दिती दिया। जब अहमद आहद दिखाई दिया, ता कुल होए फानी हो, तब तमाम हो गए, फना हो गए। तो तमाम के तमाम वहाँ जो पहुंचे वो फना हो गए। अकल फिक्र दी जा ना काई, जिते वहदत सिर सुबहानी हो। इसका बामुहावरा तर्जमा ये है, मकाम वहदत अल्लाह पाक का एक राज है, वहाँ अकल फ़िक्र की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इस मकाम तक रसाई ही अकल खिरद की हदूद से गुजर कर हासिल होती है। ना उथे मुल्ला पंडित जोशी नजूमी पामिस्ट आ जो आमल शामल जड़े पीर बने हुए हैं आजकल, खालस पीर कामल अकमल बने हुए हैं आजकल। वो हज़रत सखी सुल्तान बाहू जब वापस आए बातनी बैत के बाद, तो वालदा ने कहा मुर्शद तलाश करो, ज़ारी मुर्शद। आपने कहा मेरी आप मुर्शद हैं। आपने फरमाया औरत मुर्शद नहीं हो सकती। ये दूसरा है, राय फ़क्र में ये सबसे आला मकाम है, इसलिए इस मंजिल तक रसाई के बाद किसी दूसरी मंजिल और रसूम राह, ज़िक्र अज़कार, तलावत कुरान, उलमा की रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रहनुमाई करने वाले दोनों वहाँ खुद मौजूद हैं। जिनके इल्म को फैलाने का ये दावा करते हैं वो वहाँ खुद मौजूद हैं, तो इनके क्या वहाँ क्या ज़रूरत है? जिसका कुरान है वह खुद मौजूद है, इसकी कहाँ वह ज़रूरत है? जिसकी आसमानी किताबें थीं वो खुद मौजूद है, तो किताबों की क्या ज़रूरत रह गई? जद अहमद आहद विखाड़ी दिती, ताकुल होए फानी हो। यहाँ पर मकाम वहदत की बात हो रही है, देखे ना, हावियत की बात हो रही है, तो लाहूत की बात हो रही है या हावियत की बात हो रही है? यहाँ पर जब हमने आहद को मीम का घोंघट ओढ़े अहमद की सूरत में देखा, तो आहद की ज़ात में फ़ना हो गए और तौहीद और रसालत की हकीकत को हमने समझ लिया और पा लिया। ठीक है। इल्म तमाम कीतों ने हासिल, इल्म तमाम मुकम्मल इल्म कीतों ने किया हासिल, तो किताबां ठप आसमानी हो, किताबें ठप बंद करके आसमानी कुतब को बंद करके हमने तमाम इल्म हासिल कर लिया। तमाम आसमानी कुतब अल्लाह पाक तक पहुँचने का रास्ता है, और जब आहद तक रसाई हो गई और हमें इल्म हासिल हो गया, तो फिर इन किताबों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इल्म लदुन्नी हासिल हो गया ना। जब हमें इल्म लदुन्नी हासिल हो गया, इल्म दो किस्म के होते हैं, एक इल्म हसूली है, तो इल्म हसूली वो है जो हम हवासे खमसा से हासिल करते हैं, या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी मदरसे से हासिल करते हैं, या घर में घर का माहौल देखकर जो हम इल्म हासिल करते हैं, इल्म हसूली कहते हैं। एक इल्म लदुन्नी या इल्म हजूरी है, जो अल्लाह पाक की ज़ात पाक खुद बंदे के कल्ब पे उतारती है। ठीक है जी। वो कोई इंसान अता नहीं करता, वो किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, उसकी कोई किताब मौजूद नहीं है, वो अल्लाह पाक की ज़ात अपने बंदे के दिल पर उस बंदे की हालत के मुताबिक उतारती है। इश्क के बयान तो पीछे भी बहुत आए हैं, उसमें मैंने बयान किया है, और पार्ट 4 में मैंने इश्क के बारे में बयान किया है। लेकिन इश्क के बारे में तो बयान किया, लेकिन इश्क मजाजी के बारे में उसमें मैंने बयान नहीं किया। तो अब दोबारा इश्क के बारे में बयान कर देते हैं, तो ज़रा तफसील से कर देते हैं, और इश्क मजाजी का भी कर देते हैं, ताकि आपको पूरी समझ आ सके कि इश्क मजाजी क्या होता है और इश्क हकीकी क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है।
یہ شمس الفقراء کا باب نمبر 6 ہے، تو یہ اس کا ترجمہ انگلش میں ہے صوفیزم دا سول آف اسلام، اس کے چیپٹر 6 ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے اللہ کے لیے ان کی محبت بہت شدید ہے۔ اشد، شدید محبت ہے، جنون ہے ان کی محبت میں، شدت ہے ان کی محبت میں، پاگل ہے اللہ کی محبت میں، جنونیت ہے ان کی محبت میں۔ تو جس محبت میں جنون آ جائے، پاگل پن آ جائے، اس کو عشق کہتے ہیں۔ ویسے مثالاً میں آپ کو کہتا ہوں کہ انسان کو دنیا میں بہت سی چیزوں سے، بہت سے لوگوں سے، بہت سے رشتوں سے محبت ہوتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ہمیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ماں اور باپ سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، دوست سے محبت ہوتی ہے، اپنا جہاں رہتے ہوں ہم، اس سے بہت محبت لگاؤ ہو جاتا ہے، زمین سے محبت ہوتی ہے، جائیداد سے محبت ہوتی ہے، اپنے قبیلے سے محبت ہوتی ہے، اپنے برادری سے محبت ہوتی ہے، اپنے شہر سے محبت ہوتی ہے، خاندان سے محبت ہوتی ہے، ملک سے محبت ہوتی ہے، اپنے کاروبار اور نوکری سے محبت ہوتی ہے۔ جو اتنی محبتیں جمع ہو جاتی ہیں انسان کے اندر، تو یہ سب محبتیں ہیں۔ جس محبت میں جنونیت اور شدت آ جائے اور ساری محبتوں کو جلا کر وہ خاک کر دے، اور وہ محبت ایسی ہو کہ فرض کریں آپ کو ماں سے ایسی محبت ہو جاتی ہے آپ کسی کی بات نہیں سنتے سوائے ماں کے، وہ عشق ہے۔ اللہ پاک یہی چاہتا ہے میری بات سنو، کسی کی نہ سنو، مجھ سے عشق کرو۔ اب ایک اور بات آ جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے کرو، اللہ کہتا ہے مجھ سے کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھ سے کرو۔ اب اس میں کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، بخاری 15۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں اور رشتوں سے بڑھ کر نہیں ہو جاتا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ ادھر فرما رہا ہے، ادھر حضور فرما رہے ہیں۔ لا یؤمن عبد حتی اکون احب علیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، صحیح مسلم کتاب الایمان 44۔ یہ مسلم شریف کی اوپر بخاری شریف کی 15 نمبر۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے اہل و عیال، مال اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سب سے شدید محبت کرو، مجھ سے عشق کرو۔ شدید محبت کہتے ہیں علماء کرام اکثر کہتے ہیں کہ عشق لفظ برا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ عشق کیسا ہے، کہ اللہ کے لیے لفظ استعمال حضور کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان کامل عشق مصطفیٰ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جب حضور سے عشق کریں گے تو اللہ سے لازمی آپ کو عشق ہو جائے گا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ حضور سے عشق کریں اور اللہ سے آپ کو عشق نہ ہو۔ ایک اور بات بتا دوں آگے جا کے، میں عشق مجازی میں وہ بتاؤں گا کہ اللہ، اس کے رسول، ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید محبت کو مومنین کی صفت قرار دیا ہے، اور عشق کا خمیر انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک کی ذات مخفی و پوشیدہ تھی، کنتو کنزن مخفین۔ پھر ذات کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ٹھیک ہے، پہچان دیکھنے سے ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی۔ اس کے اندر فَأَحْبَبْتُ کا ایک لفظ ہے کہ اس کے بارے میں صوفیہ کرام کہتے ہیں
وہ یہ چاہت اتنی شدت سے ظہور پذیر ہوئی، اتنی شدت سے اللہ پاک کے اندر آئی کہ اس کو عشق سے تعبیر کیا گیا۔ اسی جذبہ عشق نے اپنے نور سے نور احمدی کو علیحدہ کیا، جدا کیا، اور پھر نور احمدی سے تمام مخلوقات کی ارواح کو تخلیق کیا۔ اللہ پاک عشق ہے تو یہ رسالہ روئی شریف ہے، یہ سلسلہ سروری قادری کی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ اس میں حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں، یہ الہامی رسالہ اینڈ پہ جا کہتے ہیں یہ الہامی ہے، میرا نہیں ہے۔ کہتے ہیں معاذ اللہ اگر میں نے کوئی بات بیان کی ہو اپنے پاس سے، یہ علم لدنی ہے۔ حضرت عشق بلائے کونین ببارگاہ کبریا تخت سلطنت راستہ، از کمال عبرت ماہیت ذات پاکش، ہزاراں ہزار و بے شمار قوافل عقل سنگسار۔ حضرت عشق، اللہ پاک کو حضرت عشق کہا ہے۔ عشق نے ببارگاہ کبریا میں اپنا تخت بچھایا اور اس کی ذات پاک کو سمجھنے کے لیے عقل کے ہزاروں ہزار قافلے سنگسار ہو گئے۔ عقل کے قافلے نہیں ہوتے، قافلے مسافروں کے ہوتے ہیں، یہاں انہوں نے استعمال کیا استعارے کے طور پہ، ٹھیک ہے، مطلب کہ بے شمار لوگ عقل سے اس کو سمجھنے میں ہو گئے۔ میرا مقصد یہاں تھا، اللہ پاک کا نام عشق بھی ہے ایک، وہ خود عشق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا من نور اللہ و کلو خلائق من نوری، میں اللہ تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ جان لے جب نور احدی نے وحدت کے گوشہ تنہائی سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ نور احدی، عہد کے نور نے، اللہ تعالیٰ کے نور نے گوشہ تنہائی سے، اکیلا تھا نا وہ، کثرت نہیں تھی، مخلوق نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کلا ہی سی، ٹھیک ہے۔ اس کے دل میں جب یہ پیدا ہوا جذبہ کہ میں پہچانا جاؤں، تو اس نے تنہائی سے نکل کر، خلوت خانہ سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا اور اپنے حسن کی تجلی کی گرم بازاری سے تمام عالموں کو رونق بخشی، یعنی پھر اس نے کثرت پیدا کی، تمام کائنات پیدا کی، پھر اس نے مخلوق کا سلسلہ شروع کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کر نبوت اور رسالت تمام ہوئی۔ اس کے حسن بے مثال شمع جمال پر دونوں جہان پروانہ وار جل اٹھے اور میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی۔ حاصل بحث یہ ہے کہ جب عشق یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا دربار سجایا تو سب سے پہلے اپنی ذات سے نور محمدی کو ظاہر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام مخلوق کی ارواح کو پیدا کیا گیا، اور یہی حقیقت محمدیہ ہے جس کے ظہور کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی۔ یہ بحث بڑی جاری ہے علماء کرام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر سے؟ بھائی ہر انسان اندر سے روح جو ہے نور ہے، یہ اوپر یہاں جو جس پیدا ہوتا ہے یہ بشر ہے۔ حضور کے علاوہ ہر انسان اندر سے نور ہے، باہر سے بشر ہے۔ جو اوپر سے روح آتی ہے، جو پھونکی جاتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، جیسے آدم علیہ السلام کو پھونکی گئی تھی، ماں کے پیٹ میں بھی پھونکی جاتی ہے، بچہ ہلنے لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو یہاں پیدا ہوتا ہے جسم ماں باپ کے نطفے سے، وہ بشر ہے، اندر نور ہے۔ ایک حدیث شریف ہے کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے ہر انسان کے پاس ایک نور ہوگا، کسی کا نور اتنا ہوگا کہ اسے آنکھوں کے سامنے تصویر نظر آئے گا، کسی کا نور اتنا ہوگا کہ انہیں وادی ثنا نظر آئے گی۔ وادی ثنا بھلا کہاں ہے؟ یمن کا اب دارالحکومت ہے، اس وقت اس کو وادی ہے کہتے تھے، وادی ثنا تک نظر آئے گا۔ یہ کون سا نور ہے؟ جو اس کے اندر بڑا ہوا ہو، جتنا اس نے اندر اپنا نور بڑھا لیا ہوگا، نور پہ نور چڑھا لیا ہوگا، اتنا اس کا نور اتنا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نور کتنا ہوگا۔ یہ نور بشر کے جھگڑے چھوڑیں، حضور نور بھی تھے، بشر بھی تھے۔ اپنے آپ کو بھی نور بنا لو نا تم،
تو ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ انسان جو یہاں پیدا ہوتا ہے بشر، یہیں پہ دفن ہوتا ہے، زمین میں گل سڑ جاتا ہے۔ جو اندر نور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ نکل کر واپس چلا جاتا ہے اللہ پاک کے پاس جہاں سے آیا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہے تو کامیاب ہو کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، ناکام ہے تو ناکام ہو کے چلا جاتا ہے۔ روح کہہ لیں، نور کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں اس کو۔ اے کہ تیرے وجود پر خالق دو جہاں کو ناز، اے کہ تیرا وجود ہے وجہ وجود کائنات۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، آپ کو میں نے اپنا آئینہ نہ بنانا ہوتا، تو خدا کی قسم یہ کائنات ہی میں پیدا نہ کرتا۔ آپ خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی مٹی ادھر پڑی ہوئی تھی، پانی ادھر پڑا ہوا تھا، ابھی دونوں کو گوندا نہیں کیا تھا، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے تب تک آدم علیہ السلام کا ظہور بھی نہ ہوا تھا، یعنی تخلیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں اور ظہور میں آخر ہیں، اس لیے آپ کو اول آخر بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب شجرۃ الکون میں، بڑی خوبصورت مثال دی ہے انہوں نے کہا اگر ایک تاجر اپنے خزانے کے اوپر غلیچہ یعنی کلین چھوٹا لپیٹ دے، پھر اس کے اوپر ایک اور لپیٹ دے چھپانے کے لیے، پھر ایک اور لپیٹ دے، پھر ایک اور لپیٹ دے، اس طرح لپیٹتا چلا جائے، پھر اس کو رکھ دے، جب وہ اس خزانے کو کھولنا شروع کرے گا تو آخر میں اس کا خزانہ نکلے گا۔ حضور کی مثال ایسے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ کی روح مبارک سب سے پہلے وجود میں آئی، اس لیے آپ خود فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آپ کا ظہور سب سے آخر میں ہوا، اسی وجہ سے آپ کو اول و آخر کہا جاتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ بال جبرائیل، اقبال کی کتاب۔ سید عبد الکریم الجیلی اپنی کتاب الانسان الکامل میں فرماتے ہیں یہ وہی مرتبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہیں، الکل فیہ ومنہ وکان عندہ، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، آپ سے ہے، آپ کی طرف سے تھا، آپ کی طرف سے ہوگا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ کہتے ہیں کہ آپ کی مثال ایک شیشے کے گنبد کی سی ہے، گنبد آبگینہ، اس کائنات کو مثال ہوتا ہے نا، گنبد بڑا سا، وہ بڑا شیشے کے گنبد سی ہے۔ تو محیط آپ کے نور کے سمندر میں یہ کائنات، یہ جو شیشے کا یہ کائنات ہے، یہ سب کچھ آپ کے نور کے سمندر میں حباب ایک بلبلے کی مانند ہے۔ نور محمدی کا ظہور حالت بشریت میں دنیا کی تاریخ اور ماہ و سال میں اپنے اس وقت پر ہوا مقرر تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری وجود تھا جس کے متعلق فرمایا گیا اصطفیٰ واحد من خلقہ ہوا منہم ولیس منہم، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو چن لیا، وہ ان میں سے ہے مگر ان میں سے نہیں۔ یہ الانسان الکامل عبد الکریم جیلی نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور بھی کامل طور پر ہوا، یعنی یہ نہیں کہ آپ کاملیت کے لحاظ سے آپ کا ظہور بھی کامل ہوا، یہاں پر بشریت کا اطلاق ہوا تو آپ نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف 110۔ اللہ نے آپ سے کہا آپ ان کو بتا دیں میں تمہاری مانند بشر ہوں، کل کہہ دیجئے ان سے، ان کو بتا دیجئے اپنی زبان سے کہ میں تمہاری مانند بشر ہوں، لیکن تمہاری مانند نہیں ہوں، پھر بھی تمہاری مانند نہیں ہوں کیونکہ مجھ پر وحی آتی ہے۔
کل کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں آپ کی بشریت کا اظہار مقصود ہو، جہاں آپ سے کہا جائے کہ ان کو کہہ دو قل هو اللہ احد، آپ کل ہٹا دیں سب میں سے، کوئی فرق نہیں پڑتا عربی میں، جہاں جہاں کل آیا نا وہاں کل ہٹا دیں آپ، ٹھیک ہے، کل ہٹا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کل اللہ کہتا ہے ان کو کہہ دیں، جہاں کل آتا ہے، میں نہیں کہتا آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہاری مانند بشر ہوں، انسان ہوں۔ نور کی حقیقت اپنے مقام پر، لیکن بعض دیکھنے والوں کی نظر کے لیے یہ بشریت حجاب بن گئی۔ نور اپنی حقیقت مقام پر تھا، نظر آ رہا تھا، لیکن بعض نور بصیرت سے محروم آنکھوں کے اندھوں کے لیے یہ بشریت حجاب بن گئی، انہوں نے آپ کو اپنے جیسا بشر سمجھنا شروع کر دیا، اور اس بشریت کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ دیکھ سکے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ اعراف 198، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ عَلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ کی طرف تکتے ہیں، کچھ نہیں تکتے، آپ دیکھیں، یعنی حضور کو فرمایا جائے آپ دیکھیں، یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو آپ کی حقیقت نظر نہیں آتی تھی، صرف بشریت ہی نظر آتی تھی، آپ جیسا بشر ہی سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں کہہ دیا کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نظر نہیں آتا۔ غالب نے کہا ہے، منظور تھی یہ شکل تجلی کو نور کی، قسمت کھلی تیرے قد و رخ سے ظہور کی۔ مولانا روم، جنہیں رومی بھی کہا جاتا ہے، جلال الدین رومی، فرماتے ہیں مصطفیٰ آئینہ روئے خدا ست، منعکس در وے ہما خوئے خدا ست۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چہرے کا آئینہ ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہر صفت منعکس ہے، یعنی حضور اللہ پاک کا آئینہ ہے، ٹھیک ہے، ان میں اللہ پاک کی ہر چیز، اس آئینے میں آپ اللہ پاک کی ہر صفت کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں محنت کرنی لگتی ہے، محنت زیادہ۔ کائنات کی ابتدا عشق ہے، انسان کی تخلیق بھی عشق کے لیے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے جب ارواح کو تخلیق کیا گیا تو عشق الہی کا یہ جوہر سلسلہ بسلسلہ اللہ پاک سے حضور میں پھر انسان میں منتقل ہوا۔ دیدار حق کے لیے طالب کے دل میں جذبہ عشق کا پیدا ہونا ضروری ہے، دراصل روح اور اللہ کا رشتہ ہی عشق کا ہے۔ میں نے ابھی رسالہ روی شریف پڑھا ہے، عقل کے ہزار قافلے سنگسار ہو گئے، عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، کتابیں کی کتابیں لکھ ڈالو، کتابیں کی کتابیں پڑھ ڈالو، کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کی عقل سے محاورہ ہے، وہ آپ کے فہم سے محاورہ ہے۔ بغیر عشق نہ تو روح بیدار ہوتی ہے اور نہ ہی اللہ کا دیدار پا سکتی ہے۔ عشق کے بیج کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہے مگر سویا ہوا ہے، جیسے جیسے ذکر و تصور اس میں لذات اور مرشد کی توجہ ہوتی ہے، یہ بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کے لیے تڑپ اور کشش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ بیج یا روح مردہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، وہ حیوان ہی ہو جاتا ہے۔ اور جو آج کل روح کے مردہ ہونے سے اور دنیا کی طرف تیزی سے دوڑنے سے اور دنیا کی محبت سے جو بیماریاں، بے چینی، بے سکونی، خودکشیاں، انگزائٹی اور یہ رات کو نیند نہ آنا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کو بھلا دیا اور دنیا کی محبت اور اس کی اشیاء کی محبت جو ہے نا وہ ہمارے اندر سما گئی، اور یہ یورپ اور امریکہ کا یہی حال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا بے شک کرتے ہیں مینا، بے شک اس کا معنی ہی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کوئی دوسری چیز تم لا ہی نہیں سکتے،
میرے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، اور ذکر جو مل جائے اس میں لذات کا مرشد سے، اس کی تو بات ہی علیحدہ ہے۔ فقراء کاملین نے عشق کو دیدار حق کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ عشق کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، ایمان مکمل نہیں ہوتا عشق کے بغیر۔ عشق حقیقی ہی اللہ تعالیٰ کا عشق ہی بارگاہ رب العالمین میں انسان کو باریابی دلاتا ہے، انسان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں عشق لے جاتا ہے۔ عشق ہی انسان کو شہرک کی روحانی راہ پر گامزن کر کے لے جانے والا ہے۔ اللہ پاک شہرک سے بھی نزدیک ہے لیکن کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے، تو یہی اس راہ سے شناسا کراتا ہے، یہی روح کے اندر وصال محبوب کی تڑپ کا شعلہ بھڑکاتا ہے، یہی اسے دن رات بے چین و بے قرار رکھتا ہے، آتش ہجر کو تیز کرتا ہے، اور یہی دیدار حق کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر عشق والوں سے معاملہ بھی اور ہوتا ہے، علماء سے معاملہ اور ہوتا ہے، اشاعت کے ساتھ دوسرے طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ عشق مشاہدہ کا وارث ہے اور حقیقت کی تہ تک اور اس کی کنہ تک کی خبر رکھتا ہے، مگر علم کی نظر سطح پر رہتی ہے، اوپر رہتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف محبت الاسرار میں اس کی وضاحت یوں کی ہے: واضح رہے کہ عشق کی یہ راہ مذہب و ملت اور کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، اس سے مراد رب الارباب ہے۔ چنانچہ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو پہلے عاشقوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا من رانی فقد راء الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا اللہ کو دیکھا۔ بعد ازاں عقبہ والوں نے پوچھا، علماء نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وارد ہے، قرآن پاک میں آیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نجم آیت 3۔ اور نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، لہٰذا فرمایا تفکروا فی آیاتہ ولا تفکروا فی ذاتہ، اس کی آیات یعنی نشانیوں میں تفکر کیا کرو لیکن اس کی ذات میں تفکر نہ کیا کرو۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی سیدنا غوث الاعظم اپنے رسالہ الرسالۃ الغوثیہ میں بیان فرماتے ہیں، یہ آپ کی اللہ پاک سے الہامی گفتگو کی کتاب ہے۔ میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا، پس میں نے سوال کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور سوال کیا، نہیں دیکھ کر سوال کیا۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، آپ نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور سوال کیا۔ اے رب، عشق کے کیا معنی ہے؟ فرمایا اے غوث الاعظم، عشق میرے لیے کر، عشق مجھ سے کر، میں خود عشق ہوں۔ آگے میں بعد میں پڑھوں گا کیونکہ یہ ہے عشق میرے لیے کر، یہ بھی آگے جا کے میں بیان کرتا ہوں۔ اپنے مرشد سے عشق میرے لیے کر، میرے لیے عشق مجازی ہے۔ پھر عشق مجھ سے کر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کہتا ہے پھر مجھ سے عشق کر، میں خود عشق ہوں، پھر خود مجھ میں فنا ہو کر خود عشق بن جا، بقا پا کے خود عشق بن جا۔ سمجھ گئے؟ عشق میرے لیے کر، پھر مجھ سے عشق کر، میں خود عشق ہوں۔ یہ جو میں نے وصال الہی، یہ عبادت وغیرہ کا میں بیان کرتا ہوں نا، اس میں یہ بھی ہے کہ عشق بن جا، میں خود عشق ہوں۔ اپنے دل کو، اپنی حرکات کو میرے غیر سے فارغ کر دے، اپنے باطن کو اور اپنی تمام حرکات کو، ظاہری جسم کی حرکات کو میرے غیر سے فارغ کر دے،
غیر اللہ سے فارغ کر دے۔ اے غوث الاعظم، جب تم نے ظاہری عشق کو جان لیا، ظاہری عشق کو جان لیا، عشق مجازی کو جان لیا، پس تم پر لازم ہے کہ عشق سے فنا حاصل کر لو، کیونکہ عشق عاشق اور مشوق کے درمیان حجاب ہے۔ ایک عشق کرنے والا ہے، ایک جس سے عشق کیا جا رہا ہے، ایک عشق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں عشق عاشق اور مشوق کے درمیان حجاب ہے، خود عشق بنو تاکہ حجاب ہی ختم ہو جائے، دوئی ختم ہو جائے۔ پس تم پر لازم ہے کہ غیر سے فنا حاصل کر لو، کیونکہ ہر غیر عاشق اور مشوق کے درمیان حجاب ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سب مانتے ہیں، سجدہ مستانہ ام باشد نماز، درد دل بود قرآن من، مستانہ وار محبوب کو سجدہ کرنا میری حقیقی نماز ہے، اور اس کے لیے درد برے دل کا سوز و گداز، درد تڑپ رونا میرا قرآن پڑھنا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق آن شولہ است کے چون برا فروخت، ہر چے جز معشوق باشد جملہ سوخت۔ عشق ایسا شعلہ ہے جب بھڑک اٹھتا ہے تو معشوق کے سوا تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ خواجہ حافظ فرماتے ہیں، دیوان حافظ میں ہے، جو شخص دل میں اللہ کا عشق نہیں رکھتا، یقیناً اس کی عبادت بے سود، مکر و ریا فریب ہے۔ بلے شاہ اپنی کافی نی میں ہن سنیا میں فرماتے ہیں، نی میں ہن سنیا عشق شرع کی ناتا، محبت دا ایک پی پیالہ، بھول جاون سب پاتا۔ عشق کرنے کے بعد مجھے یہ حقیقت سمجھ آئی، عشق اور شریعت کا کیا ناتا واسطہ ہے۔ عشق کے بغیر شریعت کی عبادات بے سود ہے۔ شریعت پر زور دینے والے علماء اگر اللہ کے عشق کا ایک پیالہ پی لیں تو اپنا حاصل کردہ ہر علم بھول جائیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنہ عشق خرید نہ کیتا، ایویں آ بھگتے، عشق باج محمد بخشا، کیا آدم کیا کتے۔ جنہوں نے اس دنیا میں عشق کا سودا نہ کیا، ان کی زندگی فضول اور بیکار گزری۔ عشق کے بغیر آدم اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یا آدم سے مراد انسان ہے، خدا نہ خواستہ آدم علیہ السلام مراد نہ لے لینا، آدم اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے استھی چنگے، خاوند دے گھر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ یہاں لفظ خاوند آیا ہے، بعض لوگوں نے بدل کر مالک ڈال دیا، اصل خاوند ہی ہے۔ خاوند اس علاقے میں جہاں سے رہنے والے تھے میاں محمد بخش صاحب، خاوند مالک کو کہتے ہیں۔ جو دل عشق الہی میں مبتلا نہ ہوا، اس سے کتے بہتر ہیں کہ اپنے مالک کی نگاہ بانی تب بھی صبر سے کرتے ہیں جب مالک انہیں کھانے کو بھی نہ دے، اور دھکے مار کر نکالنے کی کوشش بھی کرے تو بھی نہیں جاتے۔ پھر علامہ اقبال کی کیا بات ہے جی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق۔ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے دھڑام سے چھلانگ لگا دی تھی آگ میں، عشق ہی تھا نا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا اگر آپ حکم کریں تو میں آگ کو بجھا دوں۔ انہوں نے پوچھا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں خود آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ دیکھ رہا ہے۔ عشق شروع ہی ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، انتہا اس کی جنا حضور کی ذات پہ ہوئی۔ صبر حسین بھی ہے عشق۔ کربلا کا مقام دیکھیں، ایک ایک بات غور کریں۔ حسین کا صبر وہ عشق تھا، صبر نہیں تھا، عشق تھا۔ خلیل کا صدق تھا، وہ بھی عشق تھا۔ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ مارکہ وجود، اندر مار کے ہوتے ہیں نا، آپ کے اندر بڑے مار کے بڑی جنگیں ہوتی ہیں اندر آپ کے، باطن انسان کا اللہ معاف کرے بہت خطرناک۔ بدر مقام مکہ میں مار کھا رہے ہیں، ایک دم کچھ نہیں کہنا،
ایک دم مدینہ آئے ہیں دوسرے سال کھڑا کر دیا تلوار دے کے اب ان کو پیٹنا ہے. جو 13 سال مار کھاتے رہے ہوں اس کو پیٹنا, ان کو تلواریں دے کے کھڑا کر دیا. کسی کے پاس سوٹی پکڑ, تلواریں تو 2 تھیں, کسی کے پاس کچھ پکڑا ہوا کچھ پکڑا ہوا ہے. عشق کے میدان میں کھڑے ہو گئے, پھر انہوں نے جیت کر دکھایا کہ ان کے عشق پہ اللہ بھی عرش کر اٹھا اور فرشتے اتار دیے. حنین کی جنگ بھی ایک خاص واقعہ ہے کہ جب تیروں کی بچھاڑ میں حضور کو چھوڑ دیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے شعر کو. اب اقبال فرماتے ہیں, میں ان کا ایک یہ آخری شعر کہتا ہوں, ایک فارسی کا مصرع بیان کرتا ہوں. اور اقبال عشق نے میرے سب بل دیے نکال. بل کہتے ہیں جو بندے کا آکڑ شاکڑ ہے طبیعت ٹھیک ہوں گے, نکال دیتے ہیں نکالنے والے. وہ ہوتی نا بندے میں ذرا پھون پھاں وغیرہ. تو اقبال عشق نے میرے سب بل دیے نکال, مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. آپ کا ایک ہے اسرار خودی میں, مسلم ار عاشق نباشت کافر است. مسلمان اگر اللہ کا عاشق نہیں تو وہ مسلمان نہیں, کافر ہے. عشق سیکل می زنند فرہنگ را, جوہر آئینہ بخشد سنگ را. عشق انسان کو سان پر لگاتا ہے, اور سان آپ نے سمجھیے جو چھری چاقو تیز کرتے ہیں جس پہ وہ رگڑا لگاتے ہیں, اور یوں گویا پتھر کو آئینہ بناتا ہے. انسان پتھر ہوتا ہے, اس کو سان پہ عشق چڑھاتا ہے. فقر اور عشق ایک ہی بات ہے, اس کو سان پہ چڑھا کے نا اس کو آئینہ بناتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس آئینہ سے دیدار کرواتا ہے. یہاں مجھے فیض احمد فیض کا ایک شعر بہت پسند ہے. فیض احمد فیض عشق کے بارے میں فرماتے ہیں, گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. ہار گئے تو بھی تمہاری جیت ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر عشق کا جذبہ کیسے پیدا ہوا, کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, ہم نے رسول کو نہیں دیکھا. اب عشق تو دیکھنے سے ہوتا ہے نا. وہ کون بندہ کہتا ہے کائنات میں, وہ کون سا عالم ہے, وہ کون سا سکالر ہے, وہ کون سا سائنسدان ہے جو کہتا ہے بغیر دیکھے عشق ہو جاتا ہے. عشق تو دیکھنے سے ہوتا ہے نا. ہمارا عشق تو ان چیزوں, شکلوں اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں ہم نے دیکھا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو غیر مجسم ہے, وہ جسم سے پاک ہے. اس کے ساتھ ہم عشق کیسے کریں, سوال پیدا ہوتا نا. فقراء کاملین کے طریقہ کے مطابق عشق مجازی کے زینہ کے ذریعے ہی ہم عشق حقیقی تک پہنچ سکتے ہیں. عام طور پر عشق مجازی کسی عورت کے مرد سے یا کسی مرد کے عورت سے عشق کو سمجھا جاتا ہے, جو بالکل لغو اور شیطانی کھیل ہے, اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے اور نظر کا زنا ہے. رائے فقر میں, رائے عشق میں, عشق مجازی سے مراد عشق مرشد ہے. عشق میرے لیے کر, سمجھے؟ تو رائے فقر میں عشق مجازی سے مراد عشق مرشد ہے. عشق مجازی کا طریقہ کیا ہے؟ عشق مجازی کے لیے تمام سلاسل میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ طالب کو تصور مرشد کے لیے کہا جاتا ہے, بلکہ آج کل تو کچھ سلسلوں نے مرشد کی تصاویر بھی دینی شروع کر دی ہیں کہ اسے دیکھ کر مرشد کا تصور کرو. طالب ہر وقت اپنے مرشد کے تصور اور خیالوں میں مگن رہتا ہے, مشغول رہتا ہے, اور یوں اس کے دل میں مرشد کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طریقہ میں استدراج اور دھوکہ ہے, اور آج کے دور میں ہوتا بھی دھوکہ ہی ہے, اور یہ شرک اور بت پرستی کے زمرے میں بھی آتا ہے. یہ انسانی جبلت ہے
کہ وہ جس کے تصور میں ہر وقت محو رہے اور جس کے خیالوں میں ہر وقت مگن رہے، اسے اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے، پھر یہ محبت عشق میں بھی بدل جاتی ہے۔ لیکن سلسلہ سروری قادری میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس میں عشق مجازی یعنی عشق مرشد تصور اسم اللہ ذات سے پیدا ہوتا ہے، یعنی طالب جب اسم اللہ ذات کا تصور شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے اسم اللہ ذات سے تصور مرشد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا تصور اسے یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مرشد جس نے تمہیں اسم اللہ ذات دیا ہے ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسم اللہ ذات سے مرشد کا تصور حاصل ہو جائے گا تو مرشد کامل اکمل ہے، ورنہ وہ بھی دھوکہ ہے۔ اس طرح مرشد سے عشق کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب مرشد سے عشق کا آغاز ہوتا ہے، اس طریقہ کے دو فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، استدراج نہیں ہے، کیونکہ تصور اسم اللہ ذات استدراج سے پاک ہے۔ اور پھر یہ تصور اسم اللہ ذات سے حاصل ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ تصور اسم اللہ ذات سے تصور مرشد حاصل ہوتا ہے تو طالب کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا مرشد کامل ہے، میں صراط مستقیم پر ہوں، اور یہ عشق مرشد سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی طرف اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عشق یعنی عشق حقیقی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور تعالیٰ فنا فی اللہ بقا باللہ کی یا وصال الہی کی یا وحدت کی منزل پا لیتا ہے۔ دوسرے سلاسل میں پہلے فنا فی شیخ کا مراقبہ کرایا جاتا ہے، پھر فنا فی رسول کا مراقبہ کرایا جاتا ہے، پھر آخر میں اسم اللہ ذات کے ذریعے فنا فی اللہ کا مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ یہ عمل ایک لمبے عرصہ کا متقاضی ہے، لیکن سلسلہ سروری قادری میں پہلے دین ہی مرشد تصور اسم اللہ ذات عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جہاں دوسرے طریقوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سلسلہ سروری قادری کی ابتدا ہوتی ہے۔ شاہ شمس تبریز مرشدہ جلال الدین رومی کے عشق مجازی کے بارے میں فرماتے ہیں، عشق مراج است سوئے بام سلطان ازل از رخ عاشق فروغ خواں قصہ مراج را۔ عشق حقیقی معراج ہے اور عشق کی بارگاہ الہی میں کامیابی اور باریابی دلاتا ہے۔ اگر معراج کی داستان حقیقی پڑھنی ہے تو کسی عاشق صادق یعنی مرشد کامل کے چہرے پہ نظریں جما دو۔ مولانا جامی فرماتے ہیں، غنیمت داں از عشق مجازیست کہ از بیر حقیقت کار سازیست۔ اگر تجھے ذات مرشد کا عشق نصیب ہو جائے تو اسے اپنی خوش نصیبی جان، کیونکہ یہ ذات حق کے عشق تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ بلے شاہ کے نزدیک بھی عشق مجازی عشق حقیقی کا سر چشمہ ہے۔ عشق مجازی سے ہی عشق حقیقی کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جے چار نہ عشق مجازی لاگے سوئی سیوے نہ بن دھاگے۔ عشق مجازی داتا ہے جس پیچھے مست ہو جاتا ہے۔ اگر مرشد سے عشق نہ ہو تو انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح دھاگے کے بغیر سوئی سلائی نہیں کر سکتی، اس طرح عشق مجازی کے بغیر عشق حقیقی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ عشق مجازی داتا ہے، جسے نصیب ہو جائے وہ مست ہو جاتا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں، میں نیواں میرا مرشد اچا اسی اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں دے نال نبھائی۔ میں بہت عاجز اور عام آدمی تھا، لیکن مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا مرشد کامل اکمل ہے۔ میں ان کے قربان جاؤں کہ انہوں نے مجھ عاصی پر اپنی شان کے مطابق مہربانی فرمائی اور مجھے آخر تک اپنی غلامی میں رکھ کر میری منزل تک پہنچایا، یعنی عشق حقیقی اللہ پاک تک پہنچایا۔ حضرت مجدد الثانی مکتوب نمبر 30 دفتر دوم حصہ اول صفحہ نمبر 101 میں تصور مرشد کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت مجدد الثانی کے ایک مرید نے آپ کو خط لکھا کہ اس کا تصور شیخ اس حد تک غالب آ چکا ہے کہ وہ نماز میں بھی اپنے شیخ کے تصور کو اپنا مسجود دیکھتا اور جانتا ہے۔ اگر فرضاً نفی کرے یعنی اس کو بھگانے کی کوشش کرے تو بھی حقیقتاً نہیں ہوتا، یعنی نظر کے سامنے سے نہیں ہٹتا۔ حضرت مجدد الثانی نے
اپنے اس مرید کو جواب میں لکھا، اے محبت کے اطوار والے، اے محبت کے طریقوں والے، یہ دولت طالبان حق کی تمنا اور آرزو ہے اور ہزاروں میں سے شاید کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کیفیت اور معاملے والا مرید صاحب استعداد اور شیخ سے مکمل مناسبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ احتمال ہے کہ شیخ کی تھوڑی سی صحبت سے وہ شیخ کے تمام کمالات کو جذب کر لے۔ تصور شیخ کی نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ یعنی شیخ مسجود الہ ہے، مسجود لاہو نہیں ہے، یعنی جس کی طرف سجدہ کیا جائے، نہ کہ وہ جس کو سجدہ کیا جائے۔ محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں محرابوں اور مسجدوں کی نفی کیوں نہیں کرتے ہو؟ نماز کی حالت میں مسجد، مینار، محراب، دیواریں وغیرہ یا دیگر سب بہت سی چیزیں سامنے ہوں تو بھی نماز میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اس قسم کا ظہور یعنی تصور شیخ، اس قسم کا ظہور سعادت مندوں کو ہی میسر آتا ہے، تاکہ وہ تمام احوال میں مرشد کامل کو اپنا وسیلہ جانے اور اپنے تمام اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں، نہ کہ اس بد نصیب گروہ کی طرح جو اپنے آپ کو بے نیاز جانتا ہے، یعنی وسیلے سے بے نیاز جانتا ہے اور اپنے قبلہ توجہ کو اپنے شیخ سے پھیر لیتا ہے اور اپنے معاملے کو خراب کر لیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ شیخ احمد سرہندی مجدد الثانی جنہوں نے وحدت الوجود کی نفی کی، یہ وجہ وحدت الوجود کی تصدیق کر رہے ہیں۔ حضرت مجدد الثانی کا ایک شعر ہے، گرد مستاں گرد گر میں کم رسد بوئے رسد، بوئے او گر کم رسد رویتے ایشاں بس است۔ مستوں یعنی میں کشوں کے گرد گھومتا رہ، اگر عشق کی شراب نہ ملے تو کم از کم اس کی خوشبو تو حاصل ہو جائے گی، اور اگر یہ بھی نہ ملے تو ان کا دیدار ہی کافی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ را، نہ دیدم مصطفیٰ را بل خدا را، میں نے اپنے شیخ کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا، نہ صرف مصطفیٰ کا بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ مولانا رومی جلال الدین رومی مولانا روم فرماتے ہیں، عاشقاں را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبق شان روئے اوست۔ محبوب یعنی مرشد کا حسن ہی عاشقوں کا مدرس بن گیا۔ مدرس کس کو کہتے ہیں؟ پڑھانے والے کو، استاد کو مدرس بن گیا۔ اس کا چہرہ ہی ان کی کتاب، یعنی مرشد کا چہرہ ان کی کتاب، ان کا درس یعنی سبق، درس اور سبق ہوتا ہے۔ صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ 100 کتابوں اور اوراق کو آگ میں ڈال دے، اپنے دل کا رخ دلدار دے، مرشد کی جانب کر دے۔ مرشد کو دلدار بھی کہتے ہیں اور سرائکی اور پنجابی میں دلبر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا عشق۔ عشق کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محبوب پر تمام عزیز چیزوں، رشتوں اور مال و متاع کو نثار کرنے کا نام عشق ہے۔ ہر چیز کو محبوب کے لیے خاص کر دینے کا نام عشق ہے۔ محبوب کے لیے ترک آرام کا نام عشق ہے۔ محبوب کے لیے ترک آسائش کا نام عشق ہے۔ نفی دعویٰ کا نام عشق ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا تو سب کچھ مرشد ہے۔ خلوص ارادت اور طلب صادق کا نام عشق ہے۔ عشق خمار ہے، وہ شراب کا نشہ نہیں، خمار ہے، اور اس خمار کا مداوا دیدار یار ہے۔ محبوب پر جان نثاری کا نام عشق ہے۔ عشق یہ ہے کہ شکوہ کو زبان پر، اعتراض کو دل میں، نقص کو یا نقص کو آنکھوں میں نہ آنے دے۔ عشق عبودیت ہے، عشق غلامی ہے، عشق خود فراموشی ہے، یعنی خود کو بھول جائے۔ عشق وہ ہے جس کی ذلت عزت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے،
عشق وہ ہے جہاں عزت و ذلت کے الفاظ کا استعمال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عشق وہ ہے کہ جفا و عطا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو اور عطا کہتے ہیں عطا کرنے کو۔ عشق وہ ہے کہ جفا و عطا کا اثر اسے کم و بیش نہیں کر سکتا۔ عشق کا کھیل ایسا ہی نرالا ہے جسے اللہ کے عشق میں بے چین و بے قرار صادق دل طالب عقل اور خرد کی حدود سے نکل کر اپنی زندگی اور مال و متاع داؤ پر لگا کر کھیلتے ہیں۔ اگر جذبے صادق ہوں تو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اور دیدار حق نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ عشق ہی ہے جو دیدار حق تعالیٰ کا راستہ کھولتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے عقل کے ہزار قافلے سنگسار ہو گئے لیکن اللہ کو نہ پا سکے۔ فقراء نے عشق ہی کے راستے سے دیدار حق تعالیٰ کی نعمت حاصل کی۔ جی اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ عین حرف عین ہے جی، اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کے جو کنسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک فنا ہونے کا، وصال الہی کا، باج وصال اللہ دے باہو سب کہانیاں کسے جو ہے وہ ہے عشق۔ اس کتاب کے شروع میں بھی کئی ابیات آئے جہاں عشق کی بات آئی ہے۔ میں نے تھوڑا سا عشق کے بارے میں پارٹ 4 میں بیان کیا، آج میں نے تفصیل سے بیان کر دی۔ اس کی بات یہ ہے کہ عشق شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب عین شروع ہو رہا ہے اور عشق شروع ہو رہا ہے۔ یہ 5 6 7 پارٹ جو عشق کے بارے میں آئیں گے، اس لیے میں نے عشق کو بیان کر دیا۔ آپ کو پتہ ہو عشق ہوتا کیا ہے؟ عشق موزن دتیاں بانگا کنے بلیل پوسے ہو، خون جگر دا کڈ کراں وضو صاف کیتے سے ہو، سن تکبیر فنا فلا والی مڑن محال تھیسے ہو، پڑھ تکبیر تھیسے واصل باہو تداں شکر کیتے سے ہو۔ عشق موزن دتیاں بانگاں کنے بلیل پوسے ہو۔ عشق موزن تو آپ جانتے ہیں اذان دینے والا جو ہوتا ہے، دتیاں دیں بانگیں اذانیں، اذان ہوتی ہے اذانیں، کنی کان، بلیل بلاوا، پوسے پڑی۔ جب سے عشق موزن کی اذان ہمارے کانوں میں پڑی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس کا جو ذات حق تعالیٰ نے جب روز ازل عہد الست کے دن عشق کی اذان دی اور اذان کی یہ آواز جب ہمارے کانوں میں پڑی، ٹھیک ہے۔ دوسرا مصرع خون جگر دا کا مطلب کا، کڈ نکال، کروں گا، وضو صاف کامل کیتے سے کیا۔ تو ہم نے خون جگر کا نکال کر اپنے وضو کو کامل کیا۔ پہلا مصرع کیا ہے کہ جب ذات حق نے روز ازل سے جب عہد الست ہوا، عشق کی اذان دی اور اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، تو دوسرے مصرع میں فرما رہے تو ہم نے اپنے جگر کا خون نکال کر اس کا وضو کیا، ٹھیک ہے۔ سن تکبیر فنا فلا والی مڑن محال تھیسے ہو۔ سن تکبیر جو جماعت کھڑی ہوتے وقت تکبیر کہی جاتی ہے، نعیم صاحب نہیں کہتے تکبیر فنا فلا والی، لیکن وہ تکبیر فنا فلا والی تھی۔ مڑن واپس پلٹنا، واپس مڑنا، محال ناممکن تھیسے ہو گیا۔ پھر فنا فلا کی تکبیر سن کر نماز عشق سے واپس پھرنا ہمارے لیے محال یعنی ناممکن ہو گیا۔ پڑھ تکبیر تھیسے واصل باہو تداں شکر کیتے سے ہو۔ یہ تکبیر پڑھ کے میں واصل ہو گیا اور میں نے تب شکر ادا کیا۔ یہ ہے فنا فلا والی یہ تکبیر پڑھ کر ہم محبوب سے واصل ہو گئے، یعنی وصال الہی ہو گیا،
वहदत में चले गए, देख लें इस वीडियो का पार्ट 7, तो वासल हो गए और इस मेहरबानी पर हमने उसका शुक्र अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। आशिक पढ़न नमाज परम दी, जै विच हरफ न कोई हो, जिया किया नीत न सके, उत्थे दर्दमंदा दिल ढोई हो, अखी नीर ते खून जिगरदा, उत्थे वजू पाक करोई हो, जिब न हिले ते होंठ न फड़कन बाहू, खास नमाजी सोई हो। आशिक पढ़न आशिक अदा करते हैं नमाज परम इश्क दी की, जै जिस विच मैं हरफ ना नहीं कोई होता, जिसमें कोई हरफ नहीं होता। आशिक नमाज इश्क अदा करते हैं जिसमें कोई हरफ नहीं होता। इसका ये है, आशिक नमाज इश्क अदा करते हैं जिसमें कोई हरफ और हुरूफ नहीं होते। जिया किया ऐसा वैसा, नीत न सके, नीत है ना नहीं सके सकता, जिया किया ऐसा वैसा नीत नहीं सकता, उत्थे वहाँ आशिकों दर्दमंदों, उत्थे दर्दमंदों यानी आशिकों, दर्दमंद पंजाबी में आशिकों कहते हैं, वहाँ दर्दमंदों दिल डोई हो, वहाँ आशिकों के दिल की रसाई है। ऐसा वैसा, ऐसी नमाज इश्क अदा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ आशिकों ही की रसाई है। ऐसा वैसा से क्या मुराद है? तालिब दुनिया तालिब उक़बा, ठीक है। ऐसा वैसा कोई वो नमाज अदा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ ऐसी नमाज तक सिर्फ आशिकों की रसाई है। आशिक ही वहाँ पहुँच सकते हैं ऐसी नमाज तक। अखी नीर ते खून जिगरदा, उत्थे वजू पाक करिया ही हूँ। अखी आंखें, नीर आंसू, ते और खून जिगर दा का, उत्थे वहाँ वजू पाक करोई करना है। इस नमाज के लिए पहले आशिकों को आंसुओं, आहों, सिसकियों और खूने जिगर से वजू करके पाक होना पड़ता है। ये नमाज हर कोई अदा नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ आशिकों और दर्दमंदों का ही खासा है। चौथा मिसरा, जिब न हिले तो होंठ न फड़कन, बाहू खास नमाजी सोई हुई। जिब जुबान ना हिले, हरकत ना करे, ते और होंठ, ये होंठ न फड़कन हिले, बाहू खास नमाजी पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, सोई वही। ना तो जुबान अपनी जगह से हिले, ना ही होंठों में कोई हरकत हो, बाहू वही खास नमाज है। आशिक होवे ते इश्क कमावे, दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ, लख लख बदियां ते हजार ओला में कर जाने बाग बहारा हूँ। मंसूर जय चुक सोली दिते, जेड़े वाकफ कुल असरारा हूँ, सजदियों सर न चाहिए बाहू, तोड़े काफर कहन हजारा हूँ। आशिक होवे ते इश्क कमावे, आशिक होवे होना, आशिक होना, ते और इश्क कमावे, इश्क को हासिल करना, कमाना पड़ता है। इश्क यहाँ लफ्ज़ जब भी फ़क्र आएगा, जब भी अल्लाह का दीदार आएगा, जब भी इश्क आएगा, उसको कमाना पड़ता है, समझे। दिल रखी वांग पहाड़ा हूँ, दिल रखी वांग तरह, पहाड़ों की तरह मजबूत। आशिक होवे तो इश्क, अगर आशिक इश्क कमाना चाहता है तो दिल को पहाड़ों की तरह मजबूत रखना, हिम्मत रखना, पहाड़ों की तरह मजबूत रखना। इसका जो बामुहावरा तर्जमा है, अगर तू आशिक है और इश्क की राह में कामयाबी और कामरानी चाहता है तो अपने आप को कवी और मजबूत रखना। लख लख बदियां ते हजार उला में, लख लख लाख लाख,
بدیاں بدنامیاں رسوائیاں تے اور ہزار ہزار غلامے تانے مینے جانے سمجھنا باغ بہاراں ہو. باغ میں بہار آتی ہے تو پتہ کتنا حسین ہوتا ہے, کہتا اسی طرح سمجھنا. لیکن یہاں خوشیاں مراد لیا جاتا ہے. باغ میں بہار ہو نا, بڑا حسین موسم ہوتا ہے, چلو سیر کریں, پھول پھل کھلے ہوئے ہیں, تو یہاں خوشیاں مراد لیا جاتا ہے. لاکھوں بدیاں بدنامیاں رسوائیاں اور ہزاروں تانے مینے خوشیاں سمجھ کر قبول کر لینا, تحفے سمجھ کر قبول کر لینا. اس کا یہ ہے. یہاں آتا ہے راہ عشق میں تو لاکھوں بدنامیاں اور رسوائیاں اور ہزاروں تانے خوشی خوشی برداشت کرنے پڑتے ہیں. یہ کوئی آسان راہ نہیں ہے. منصور حلاج, حضرت منصور حلاج جن کا ذکر ایک پہلے بیت میں بھی ہو چکا ہے. جیسے منصور جیسے, چک کہ میں نے ہوتے اٹھا کر سولی دیتے چڑھا دیے. اس کا معنی یہ بنے گا منصور جیسے سولی پہ چڑھا دیے گئے, جیڑے جو واقف کل تمام اسراروں رازوں سے واقف تھے. اللہ پاک کے تمام اسراروں سے رازوں سے واقف تھے. یہاں تو منصور جیسے راز حقیقی کے واقف کو بھی سولی پر لٹکا دیا گیا تھا. سجدیوں سر نہ چاہیے باہو, سجدے سے سر نہ چاہیے اٹھائیے. توڑے خواہ کافر کہیں ہزاروں. سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے, خواہ ہزاروں آپ لوگوں کو کافر کہیں. اگر ایک دفعہ مرشد کی غلامی نصیب ہو جائے تو پھر اس کے دائرے سے ہٹنا نہیں چاہیے, خواہ دنیا کافری کیوں نہ کہتی رہے. وما علینا الا البلاغ المبین.